اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلیں فرقہ اسماعیلیہ کے بنیادی اور اساسی عقائد اور اصول نظریات کیا ہیں؟ اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ اسماعیلیوں کے حقیقی اعتقادات، ان کے نظریات کا جاننا بڑا مشکل ہے۔ اس کی دو دلیلیں، دو وجہ تھی۔ ایک یہ کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے عقائد کو چھپا کر رکھا، دوسروں تک منتقل نہیں کیا، ٹھیک۔ دوسرے کہ یہ اعتقادات میں کیا ہے، باطن گرا ہیں اور تعویل کے قائل ہیں۔ ان دو وجہوں سے ان کے عقائد کا جاننا بڑا دشوار اور مشکل کام تھا۔ بہر صورت ہاں جی ہاں اب ان کے بنیادی عقائد اور بنیادی نظریات جو ہیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ بحث توحید جب ہوتی ہے تو ہمارے یہاں توحید کی بحث میں ذات پروردگار، صفات پروردگار، افعال پروردگار، عبادت پروردگار، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے۔ خاص طور سے صفات پروردگار کی بحث ایک تفصیلی بحث ہے، جہاں صفات پروردگار کو الگ الگ جہت، الگ الگ رخ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفات کمالیہ جمالیہ میں، کبھی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ میں، ہے نا، الگ الگ صفتوں میں، صفات ذاتی، صفات افعالی میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسماعیلیوں کے ہاں یہ توحید کے تو قائل ہیں، لیکن خدا کی صفات کے سلسلے میں مطلق صفات الہی کی نفی کرتے ہیں۔ مطلق صفات پروردگار، صفات الہی، کسی بھی طریقے کی صفات کے قائل نہیں ہیں۔ صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ذاتی، صفات افعالی، صفات کمالیہ، صفات جمالیہ، کچھ صفات پروردگار کے سلسلے میں اسماعیلیہ مطلق صفات الہی کی نفی کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال انسان کی فکر، انسان کی عقل اور اس کے خیالات سے بہت برتر اور افضل ہے۔ انسان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ صفات الہی کو درک کر سکے اور انسان یہ طے کرے کہ یہ اللہ کی صفت ثبوتی ہے، یہ سلبی ہے۔ انسان اپنی عقل سے صفات الہی کو صفات ثبوتی اور صفات سلبی قرار دے، یہ انسان کے عقل میں گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ لہذا نہ کسی صفات ثبوتی کے قائل ہیں، نہ کسی صفات سلبی کے قائل ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات جیسا سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ پھر جو صفتیں ہیں جیسے حی، قادر، عالم، سمیع، بصیر، یعنی یہ جو تمام صفتیں بیان کرتے ہیں دوسرے فرقے کے لوگ، ان صفات کا خدا کے لیے ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ان صفات کی نسبت خدا کی طرف ہم اور آپ نہیں دے سکتے، ان صفات کی نسبت خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی بہت ساری صفتیں ایسی ہیں کہ جن صفتوں کو آیات قرآنی میں یا روایات معصومین میں بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا، پھر ان صفات کا کیا کریں گے آپ؟
آیات میں جن صفات کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، روایتوں میں جن صفات کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، پھر ان صفات کی نسبت خدا کی طرف دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو صفتیں آیات اور روایات میں ذکر ہوئی ہیں وہ تمام صفتیں کیا ہے؟ عقل کلی یا صادر اول یا مبدأ اول کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کہ یہ عقل کلی، اس کا تعلق عقل کلی سے ہے، چونکہ آیات الہی ہیں، اس نے نسبت دی ہے تو ٹھیک ہے۔ روایات معصومین ہیں، معصومین کی عقل کل ہوتی ہے، وہ دے سکتے ہیں ان صفات کی نسبت خدا کی طرف، لیکن ہمارے اور آپ کی عقلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صفات الہی کو درک کر سکیں اور کسی صفت کی نسبت خدا کی طرف دے سکیں۔ دیکھیں کہ در بحث توحید کی بحث میں اسماعیلیے بنفی مطلق صفات الہی معتقدند، مطلق صفات الہی یعنی ہر طرح کی صفات پروردگار کی نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ومی گوین، اور کہتے ہیں خداوند برتر از وہم و عقل و فکر است، کہ خداوند متعال وہم و عقل و فکر سے برتر ہے، افضل ہے، وہ با ہیچ صفتی وحدتی چے سلبی و چے ایجابی، اور کسی بھی طریقے کی صفت، کسی بھی طریقے کی حد بندی، چاہے وہ صفت سلبی ہو چاہے ایجابی ہو، نمی توان از او سخن گو، خدا کے بارے میں اس کی بات نہیں کی جا سکتی۔ خدا کی کسی بھی طرح کی صفت، خدا کی کسی بھی طریقے کی حد بندی کے سلسلے میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض آنجا کی نمی توان خدا را به هیچ یک از صفات مخلوقاتش وصف کرد، اور چونکہ خداوند متعال کو اس کی مخلوقات کی صفات کے ساتھ یاد نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہا جائے کہ خدا کی مخلوقات کے جو اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، ان سے خدا کو متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ نسبت دادن صفاتی چون ہے، لہذا نسبت دینا ان صفات کی جیسے حی، قادر، عالم، سمیع، بصیر و امثال ان جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات مخلوقات میں بھی ہیں، آپ بھی سمیع ہیں، بصیر ہیں، آپ بھی قادر ہیں، آپ بھی عالم ہیں، اور فرق یہ ہے کہ آپ کی قدرت، آپ کی حیات، آپ کا علم، یہ سب محدود ہے اور کسبی ہے، اعطائی ہے، لیکن بہر صورت یہ صفتیں مخلوقات میں بھی تو ہیں۔ تو جب یہ صفتیں مخلوقات میں ہیں اور مخلوقات کی کسی صفت سے خدا کو متصف نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ چاہے یہی صفتیں کیوں نہ ہوں، ان سے بھی ہم خدا کو متصف نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اسماعیلیہ۔ اما ازانجا کی در قرآن و حدیث، لیکن جیسا کہ قرآن و احادیث میں بسیاری از صفات کمالیہ و جمالیہ بے خدا نسبت دادے شدہ، بہت ساری صفات کمالیہ اور جمالیہ کی خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ آیات و روایات میں خدا کی صفات کمالیہ اور جمالیہ بیان ہوئے ہیں، وہ آیات و روایات بے شماری ان موضوع تائید بھی کنا، بہت ساری آیتیں، بہت ساری روایتیں اس موضوع کی تائید بھی کرتی ہے۔ کیا مطلب اس موضوع؟ یعنی کہ خدا صفات کمالیہ رکھتا ہے، خدا صفات جمالیہ رکھتا ہے، خدا کو مختلف اوصاف سے متصف کیا گیا ہے۔ اسماعیلیہ ہمیں صفات و اسماء الہی را بے عقل کلی صادر اول یا مبدع اول نسبت میں دہان۔ اسماعیلیہ ان تمام صفات اور اسماء الہی کو کہ جن کو قرآن و روایات نے ذکر کیا ہے،
ان کی نسبت عقل کلی یا صادر اول یا مبدع اول کی طرف دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان صفات اور ان اسما کا تعلق عقل کلی سے ہے یا صادر اول یا مبدع اول سے ہے. یکی از نویسندگان اسماعیلی جے در ان بارے میں گوید. کہہ رہے کہ علماء اسماعیلیہ میں سے ایک عالم، ایک مؤلف، ایک رائٹر لکھتا ہے کیا کہ از آنجا کی خداوند متعال بزرگتر از آن است بے صفتی از صفات موجودات متصف باشد، کہ خداوند متعال چونکہ موجودات کے صفات میں سے کسی صفت سے خدا کو متصف کیا جائے اس سے بہت بلند و برتر ہے. ہم خدا کو مخلوقات کے اوصاف سے متصف کریں، ذات پروردگار اس سے بہت بلند و بالا ہے. وَأَسُوء دیگر موجودات ضعیف تر از آن ہستن. دوسری طرف اللہ کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں سب ذات پروردگار سے کیا ہیں؟ ناتوان ہیں، کمزور ہیں. تعان گونے کے شائستہ مقام الوہیت است، تعان گونے کی جیسا کہ خداوند متعال مقام الوہیت کے لائق اور شائستہ ہے. خدا را توصیف کنند، ہمیں چاہیے کہ خدا کو ویسے ہی توصیف کریں، خدا کی ویسی ہی وصف بیان کریں. لہذا خداوند از روح منت و لطف و رحمت خود موجودی را اولا در ابتدا خلق کر دے. خداوند متعال نے احسان کر کے اپنے لطف و کرم سے اپنے رحمت کا مظاہرہ کر کے ابتدا میں موجود کو خلق کیا، پیدا کیا. وہ تمام صفات بے او تعلق گرفتے است اور تمام صفتوں کا تعلق اس سے ہے. تا بندگان خدا در توصیف او بے صفات دوچار حیرانی و سرگردانی نہ شوند. تا بندگان خدا کے صفات کے سلسلے میں کسی طریقے کی نگرانی، کسی طریقے کی حیرانی، سرگردانی میں کیا ہے؟ گرفتار نہ ہونے پائیں. ان موجود کی اذعان بے عقل کلی یا مبدع اول تعبیر می کنند. اسی کا نام ہے کیا مولانا؟ صادر اول یا مبدع اول یا عقل کلی. اولین موجود در برابر موجودات است، یعنی پہلی موجود کی جو جس کا موجودات میں مرتبہ ہے. وہ ہمیں موجودات در سلسلہ خلقت بے او منتہی می شوند، اور تمام موجودات سلسلہ خلقت میں اسی تک پہنچتے ہیں. مبدع اول یا عقل کلی کی در قرآن میں صورت رمزی بقلم تعبیر شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ مبدع اول یا عقل کلی کی جس کو قرآن میں رمز کے طور پر، ایک کوڈ کے طور پر قلم سے تعبیر کیا گیا ہے. نفس کلیہ یا مبدع ثانی را بے وجود میں آورد. وہ مبدع ثانی یا نفس کلی کو وجود میں لاتا ہے کہ در قرآن با رمز لوح محفوظ ازیات شدہ ہے، کہ جس کو قرآن کی زبان میں کوڈ کے طور پر لوح محفوظ کہا گیا ہے. عقل کلی چن از نفس کلی بیشتر و برتر است. کہہ رہے ہیں کہ عقل کلی چونکہ نفس کلیہ سے زیادہ اور اس سے بلند ہے، سابق نامیدے می شود، لہذا اس عقل کلی کو سابق کہا جاتا ہے. اور نفس کلیہ چونکہ عقل کلی کی تابع ہے اس لیے اس کو تالی کہا جاتا ہے. وَأَزْ آنجا کہ ہر چیز در عالم بالا با امری در عالم جسمانی مقابل است. اور کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ عالم بالا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم جسمانی کے مقابل میں ہیں. مثلا مقابل عقل کلی در عالم جسمانی امام قرار دارد، عقل کلی کے مقابلے میں عالم جسمانی میں امام کیا ہے؟ ہوتا ہے. یعنی
عالم بالا میں جس کو عقل کل کہا جاتا ہے اسی کو عالم جسم میں اس کے مقابلے میں امام ہوتا ہے۔ پس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی صفات ہیں ان صفات کا تعلق اگر ذات پروردگار سے بھی ہے، اگر ان صفات کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو یہ عقل کلی کی بنیاد پر عقل کلی کو حق ہے، یعنی امام کو وہ چاہے تو ان اوصاف کی نسبت خدا کی طرف دے سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے ہم اور آپ خدا کو اوصاف سے متصف نہیں کر سکتے۔ چلیں اس کے بعد آ جائے گا جبر و اختیار۔ بات تھوڑا سا عرفانی کر دی ہے، گھما دی ہے، اس میں الگ الگ نام دے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے تعویل اور باطن گرائی کی، سمجھ رہے ہیں؟ جو کل والے درس میں اشارہ کیا تھا نا، دیکھیں یہ کس طریقے سے صفات پروردگار کو معنی باطنی کی طرف لے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر صفات کی نسبت خدا کی طرف دینے کو ان لوگوں نے جائز نہیں جانا ہے، جبکہ آیات و روایات سب میں اللہ کے مختلف صفات اور اسماء ذکر ہوئے ہیں۔ آیات و روایات میں جو اسماء و صفات ذکر ہوئے ہیں اسماعیلیہ ان کے سلسلے میں بھی کیا ہے؟ عقل کلیہ کے قائل ہیں، مبدأ اول کے یا صد کے قائل ہیں، اور ادھر تعویل کرتے ہیں، لے جا کے باطنی معنی پر کیا ہے ان صفات کو حمل کرتے ہیں۔